والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد جب اپنی انتہا پہ پہنچتی ہے، آپ کے دل کے اندر پیوست ہو جاتی ہے اور اندر تک اس کی تاثیر اترتی ہے، تو پھر لازمی چیز ہے کہ اندر سے کوئی چیز باہر آئے گی، اور وہ ہوں گے آنسو، آہوزاری۔ یہ جو آنسو ہیں یہ آخری سٹیج ہے آپ کے اللہ کے ساتھ پیار کی۔ اللہ کے ساتھ محبت کا ایک آخری انداز ہوتا ہے، جس شخص کی آنکھ سے آنسوؤں کا خوبصورت سیلاب بہہ نکلے اور اللہ کی یاد میں وہ رو پڑے، اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے آگے ہم اسی طرح رہیں جس طرح ایک احتیاج والا انسان ہوتا ہے۔ ہم دعا اس طرح کرتے ہیں جیسے ہم اللہ کے ذمے کوئی کام لگا رہے ہیں، مطلب میری بچی کا رشتہ ہو جائے، اللہ میرے بیٹے کو جاب مل جائے، یا فلاں میرا کاروبار سیٹ ہو جائے۔ دعا یہ نہیں ہوتی، دعا مانگنی ہوتی ہے، اور مانگنے کا انداز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگنا اور ہوتی ہیں، دعائیں پڑھنا اور ہوتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، یہ ہم دعائیں پڑھ رہے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولی، یہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں۔ دعائیں جب مانگی جاتی ہیں تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ ایک آہوزاری کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ ترتیب سیکھنی ہے، انشاءاللہ بولیے ذرا۔ جب تک آپ کے اندر یہ چیز نہیں اترتی کہ دعائیں اللہ سے مانگنی کیسے ہیں، وہ انداز کیسے ہوگا، اس کی ایک مثال جو ہے تاریخ میں ملتی ہے۔ حجاج بن یوسف جو ایک بڑا ظالم حکمران تھا، مکہ میں گیا اور طواف کر رہا تھا، تو اس نے ایک نابینا شخص کو دیکھا، غلاف کعبہ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اونچی آواز سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری بینائی واپس کر، مجھے نظر آ جائے، اے اللہ مجھے بینائی دے دے۔ مسلسل دعا کر رہا ہے۔ اس نے ایک چکر پورا کیا، وہ رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ اس نے دوسرا چکر پورا کیا، وہ پھر رو رہا تھا، دعا کر رہا تھا۔ یہ اس کے قریب چلا گیا۔ اس نے کہا دیکھو تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو اس نے پہچان لیا۔ اس نے کہا ہاں آپ حجاج بن یوسف ہیں، اور تھوڑا ڈر بھی گیا کہ بڑا ظالم آدمی تھا۔ اس نے کہا دیکھو میں تمہیں دوسرے چکر میں دیکھ رہا ہوں، تم اللہ سے بینائی مانگ رہے ہو، تو میرے 7 چکر پورے ہونے سے پہلے اگر تیری بینائی نہ آئی تو تجھے قتل کرا دوں گا۔ اور اسے پتا تھا کہ یہ بدبخت آدمی ہے، اس نے کچھ نہیں چھوڑنا۔ یہ کیا کہ اس نے ساتھ ایک سپاہی کو مقرر کر دیا کہ ادھر کھڑے ہو جاؤ، یہ کہیں بھاگ نہ جائے۔ اب یہ طواف کعبہ میں لگا ہوا ہے اور اس نے غلاف کعبہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا مولا پہلے تو آنکھ نہیں تھی، اب تو جان بھی جاتی ہے۔ رونے لگا، کرلانے لگا۔ اس کا تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا چکر جب ہوا نا تو اس نے زور سے چیخ کے اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا مجھ پہ رحم کر دے۔ جب 7واں چکر پورا ہوا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ اصل میں ہم دعائیں کرنا جانتے نہیں ہیں، تڑپنے کی ہمیں کسی نے ترتیب سکھائی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ساری زندگی شکوے کرتے رہتے ہیں، ہم دعا بڑی مانگنا ہے، ملا کچھ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دعائیں قبول کروانے کا فن نہیں آتا۔ آقا علیہ السلام نے اس کو اتنا پسند فرمایا کہ ارشاد فرمایا تمہیں رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والا جیسا منہ ہی بنانا سیکھو۔ اگر تمہیں یہ بھی نہیں آتا تو پھر بتاؤ تم کیسے لوگے اللہ سے؟ وہ بڑی رحمت کرتا ہے، وہ فضل کرتا ہے، لیکن خاص کرم وہ رونے والوں پہ کرتا ہے۔ دینے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اللہ جب کسی پہ بہت راضی ہوتا ہے تو اس کو اپنے بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تاکہ اس کو خاص دوں، اس کو اعلیٰ دوں، اس کو بڑا دوں، اس کو اور دوں جو ایسا ہو جو کسی کے پاس نہ ہو۔ آج تو لوگ اتنے پتھر دل ہو چکے ہیں، یہ چشمے کب سے خشک ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایک جملہ کسی بزرگ نے بولا تھا، روئے بغیر محبت کا کوئی تصور نہیں۔ یعنی عشق ہو اللہ سے، اس کے نبی سے عشق ہو، اس کے نبی سے پیار ہو، اور آپ روئے نہیں، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ ذکر محبت عام تو ہے، سوز محبت عام نہیں۔ یہ جو سوز محبت ہے یہ عام نہیں، اس کے لیے خاصوں کو اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔